الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وبارک علیہ. محترم حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ الحدید کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، جس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے ہم اور آپ کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ اے ایمان والو، اے لوگو، تم اپنے رب کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے بھاگو، آگے بڑھو، اور اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے مقابلہ کرو جس جنت کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے، اور جو جنت اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لانے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے، یہ اللہ کا فضل ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے. اس آیت کریمہ کو خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے ذکر کر کے دراصل آپ کا ذہن، آپ کا دماغ اور آپ کی سوچ کو رمضان کے حوالے سے بیدار کرنا ہے. مقصد یہ ہے تاکہ رمضان کا مہینہ جو ہم اور آپ سے بالکل قریب ہے، اس مہینے کے تعلق سے ہم بیدار ہو جائیں، جاگ جائیں، اور اس مہینے کی قدر و منزلت کا ہمیں اندازہ ہو. آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے رمضان سے پہلے ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے، یا رمضان کے استقبال کے لیے کیا کیا ضروری چیزیں ہیں، انشاءاللہ اس حوالے سے چند ایک باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی. آج شعبان کی 17 تاریخ ہے، اور آج کے دن کے بعد ممکنہ طور سے 12 دنوں کے بعد رمضان کا مہینہ شروع ہوگا. یہ ہماری غفلت کہیے، ہماری کوتاہی کہیے، ہمارے احساس اور ضمیر کا ختم ہو جانا کہیے کہ ہم اور آپ سارے دنوں کو اب ایک جیسا شمار کرنے لگے، جبکہ رمضان کا مہینہ کس قدر عظیم ہے، عظمت والا ہے، اس پر ہم گفتگو کریں گے. میں انشاءاللہ رمضان کے استقبال کے حوالے سے آپ کے سامنے 15 باتیں رکھنے کی کوشش کروں. یہ ہم اور آپ کو رمضان سے پہلے یہ سب کرنا ہے. سب سے پہلا کام رمضان کے استقبال کے لیے یا رمضان سے پہلے جو کر لینا چاہیے وہ یہ کہ اگر کسی کے ذمے پچھلے رمضان کا روزہ رہ گیا ہے اور اب تک انہوں نے قضا نہیں کیا ہے، اس کی بھرپائی نہیں کی ہے، اسے پورا نہیں کیا ہے، تو اسے پورا کر لینا چاہیے. آج کے بعد ابھی 12 دن باقی ہیں،
کوئی سبب ہے، کوئی ریزن ہے، کوئی وجہ ہے تو 15 شعبان کے بعد بھی روزہ رکھا جا سکتا ہے۔ ایک عورت کے ساتھ بطور خاص سے معاملہ ہوتا ہے، اس کے روزے کئی وجوہات کی وجہ سے چھوٹ جاتے ہیں۔ بعض دفعہ مردوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، سفر ہے، بیماری ہے، کوئی اور وجہ ہے۔ تو ابھی کچھ دن باقی ہیں شعبان کے، رمضان سے پہلے، تو چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کیجیے، اور یاد رکھیے یہ رمضان کا روزہ ہوتا ہے جس کی قضا لازم ہے، واجب ہے، فرض ہے۔ ہاں بعض صورتوں میں گنجائش ہے کہ فدیہ دے کر کے انسان اس سے نجات پا سکتا ہے، لیکن آپ کا روزہ سفر کی وجہ سے چھوٹا ہوا ہے تو آپ کے لیے گنجائش نہیں ہے، آپ رکھیے اس کو بعد میں۔ ایک عورت ہے، اس کی ماہواری کی وجہ سے روزہ چھوٹا ہوا ہے، رکھے گی بعد میں، اس کو کوتاہی نہیں کرنا ہے۔ ایک غیر شادی شدہ لڑکی ہے، اس کا روزہ چھوٹا ہوا پچھلے رمضان کا، اب تک نہیں رکھا، اس نے رکھ لینا چاہیے، فرض تھا، یہ واجب تھا، اس کی قضا ضروری ہے، اس میں کوتاہی غفلت نہیں چلے گی۔ یہ اسلام کا ایک رکن ہے، رمضان کے روزے رکھنا اسلام کا ایک رکن بھی ہے، 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے کہ رمضان کے روزے رکھنا، تو یہ ایک ضروری کام ہے جو رمضان سے پہلے کرنا چاہیے۔ دوسرا کام جو ہم میں سے اب تک مجھے یہ اندازہ ہے کہ اکثر لوگوں نے نہیں کیا ہوگا، کیا کام ہے؟ دعا کرنا کہ اللہ ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرمائے۔ ہمیں سے کتنے لوگوں نے دعا کی ہے؟ ایک دعا جو موضوع من گھڑت فیبریکیٹڈ چلتی ہے اور لوگ اسے بعض دفعہ اسٹیٹس پر بھی لگاتے ہیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ رجب اور شعبان میں برکت دے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ یہ دعا صحیح نہیں، یہ دعا ثابت نہیں ہے، اس دعا پر کلام ہے۔ ہمیں کیا دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا دے۔ آپ دعا کر سکتے ہیں اللہم بلغنا رمضان، آپ اپنی زبان میں مانگ سکتے ہیں۔ سلف کے تعلق سے آتا ہے کہ سلف رمضان جب گزر جاتا تھا، رمضان میں جو نیکیاں انہوں نے کی ہیں، اگلے آدھے سال تک ان نیکیوں کی قبولیت کی دعا کرتے تھے، یعنی آدھے سال 5-6 مہینے تک، اور باقی کا رمضان سے پہلے کا جو 5-6 مہینہ ہوتا تھا، اس 5-6 مہینے میں وہ رمضان پانے کی دعا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رمضان بڑی عظمت والا، اس پر گفتگو کریں گے۔ ہمیں دعا کرنا چاہیے، اس لیے کہ کتنے لوگ ہیں، ابھی 12 دن باقی ہیں، اسی 12 دن میں کتنے لوگ دنیا سے چلے جائیں گے، مقدر ہے، ہر ایک کی موت لکھی ہوئی ہے، لیکن ہمیں نہیں پتہ نا، ہمیں تو دعا کرنا چاہیے، ہمارا جو کام ہے وہ ہمیں کرنا چاہیے۔ موت آ گئی، مقدر، اللہ کی طرف سے وہ مقدر تھا، لکھا ہوا تھا، مر جائے گا ہم میں سے کوئی، لیکن ہمارا جو کام ہے دعا کرنے کا، وہ ہمیں رمضان سے پہلے کرنا چاہیے۔ پچھلے رمضان میں کتنے لوگ تھے، اس رمضان نہیں ہے، ان کی وفات ہو چکی ہے، وہ دنیا سے جا چکے ہیں، ہم ابھی زندہ ہیں۔ رمضان کا مہینہ بالکل ہمارے قریب ہے، اگر ہمیں رمضان کا مہینہ مل جائے، ایک اور مبارک مہینہ، تو کتنی بڑی بات ہوگی ہماری زندگی میں۔ تو اس لیے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرمائے، لیکن صرف ایسے نہیں، صحت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، تاکہ روزہ رکھنے کے لیے طاقت ہمارے پاس ہو۔ ورنہ دیکھیں کتنے لوگ پریشان رہتے ہیں، رمضان میں بیمار رہتے ہیں، بیڈ پر رہتے ہیں، ہاسپٹل میں رہتے ہیں، ان کے تعلق سے ان کے گھر والے سارے فکر مند رہتے ہیں۔ صحت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، خیر کے ساتھ رمضان کا ملے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، جس کے لیے ہمیں دعا کرنا چاہیے۔ تیسرا کام، رمضان کا مہینہ جب مل جائے نا، تو آپ رمضان کا مہینہ مل جانے پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ ہمیں سے کتنے لوگ ہیں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ایک اور بار رمضان دے دیا ہمیں۔ زندگی میں رمضان آتا ہے، چلا جاتا ہے، ہم کتنی بار اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ ایک اور بار رمضان کا مہینہ زندگی میں مل گیا، نیکیاں کریں گے، ثواب کا کام کریں گے۔ رمضان کا مہینہ مل جائے، اللہ کا شکر ادا کریں، یہ بہت بڑی نعمت ہے جس کو اللہ کی طرف سے حاصل ہو جائے۔ چوتھی بات، رمضان کے مہینے کی عظمت کا احساس ہونا چاہیے۔ رمضان کے مہینے کی عظمت، کتنا بڑا مہینہ، آپ کو پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان تذکرہ کرتے تھے، اور رمضان کا مہینہ اتنی عظمت والا ہے کہ اس کے آنے پر اہتمام آسمانوں میں ہوتا ہے، تفتح فیہ ابواب الجنہ، یہ اتنی عظمت والا مہینہ ہے
کہ اس کی وجہ سے جنت کے سارے 8 کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے 7 دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. بڑے بڑے شیطانوں کو، سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے. یہ اللہ کی طرف سے اہتمام ہوتا ہے. اللہ، یہ اتنی عظمت والا مہینہ. اور آپ دیکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اللہ رمضان میں اپنے بہت سے بندوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے. اور ایسا ایک بار نہیں ہوتا، ایسا صرف رمضان کے ایک عشرے میں نہیں ہوتا، آخری عشرے میں. ہمارے یہاں ابھی رمضان کا مہینہ آئے گا تو کچھ لوگ ایک اسٹیٹس شیئر کرتے ہیں، ایک میسج شیئر کرتے ہیں کہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا مغفرت کا ہے، تیسرا جہنم سے آزادی کا ہے. وہ اللہ کے بندو، آپ نے اللہ کی رحمت کو 10 دن میں قید کر دیا، آپ نے اللہ کی مغفرت کو 10 دن میں قید کر دیا، آپ نے جہنم سے آزادی کو 10 دن میں قید کر دیا. اللہ کی جانب سے یہ پورا مہینہ رحمت کا ہے، یہ پورا مہینہ مغفرت کا ہے، یہ پورا مہینہ جہنم سے آزادی کا ہے. صرف 10 دن نہیں کہ آپ نے الگ الگ بانٹ دیا اس کو اور وہ ایک حدیث بیان کر دیا، وہ حدیث بھی صحیح نہیں ہے. پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا مغفرت کا، تیسرا جہنم سے آزادی کا، یہ درست نہیں ہے. صحیح کیا ہے؟ پورا مہینہ رحمت کا، مغفرت کا، جہنم سے آزادی کا. دلیل کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اللہ اس رمضان کے مہینے میں اپنے بہت سے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. ایسا ایک دن یا 10 دن نہیں ہوتا. وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، اللہ ایسا ہر دن کرتا ہے. ہر دن اپنے بہت سے بندوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کر دیتا ہے. یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس کی عظمت کا اندازہ کرو، اس کی عظمت کا، اس کی اہمیت کا اندازہ ہونا چاہیے. سال کے 12 مہینوں میں سے صرف رمضان کے مہینے میں اللہ نے روزہ فرض کیا ہے. بڑا عظمت والا مہینہ ہے، بڑا عظیم مہینہ ہے. اور سال کے 12 مہینوں کا یہ سردار ہے، یہ سردار ہے، اس کی قدر ہونی چاہیے، اس کی عظمت کا احساس ہونا. ہمارے گھر میں کوئی بڑا مہمان آتا ہے، جتنا بڑا مہمان اسی کے اعتبار سے اہتمام، جتنا بڑا آنے والا ہوتا ہے اسی کے اعتبار سے گھر میں انتظام بھی ہوتا ہے. گھر کو سجایا جاتا ہے، بچوں کو تیار کیا جاتا ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. یہ رمضان ہماری زندگی میں ایک بہت بڑی نعمت بن کر کے آ رہا ہے. اس کا بھی استقبال ویسے ہی ہونا چاہیے اور اس کی عظمت کا احساس ہونا چاہیے. اور آگے بڑھتے ہیں. 5ویں بات، رمضان کے آنے پر خوشی اور مسرت کا اظہار ہونا چاہیے اور ایک دوسرے کے درمیان رمضان کے آنے کا تذکرہ ہونا چاہیے. پوچھنا چاہیے ایک دوسرے سے، یار رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، کیا تیاری چل رہی ہے، کیا پلان بنا رکھے ہو، کہاں نماز پڑھنا ہے، کیا کرنا ہے، ترتیب کیا ہے. ساری ہم تو اب ایک دوسرے سے خوشیاں بھی شیئر نہیں کرتے ہیں. پتہ 10 15 20 سال پہلے چلے جائیں آپ، رمضان آ رہا ہے، گاؤں بھر میں بچے بڑے سب تذکرہ ہو رہا. اور اسی میں ایک بات یہ بھی ایڈ کر لیں کہ رمضان آتا ہے تو رمضان سے پہلے مثال کے طور پر شعبان کی 29 تاریخ ہے، شام کو چاند دیکھنے کا اہتمام کریں. چاند کون دیکھتا ہے؟ اب تو سارے لوگ لیٹر پیڈ کا انتظار کرتے ہیں، جمعیت کی طرف سے اعلان آ جائے گا، پتہ چل جائے گا کہ رمضان کا مہینہ شروع ہوا ہے، کل 1 شوال ہے، کل عید ہے کہ نہیں ہے، کل روزہ رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا ہے. آپ کو دیکھنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند دیکھ کر روزہ رکھو، چاند دیکھ کر عید مناؤ. کون چاند دیکھ رہا؟ اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند دیکھنے کی دعا بھی بتائی ہے. آپ چاند نہیں دیکھیں گے تو دعا کب پڑھیں گے؟ چاند دیکھیں گے، لیٹر پیڈ دیکھ کر کے دعا پڑھیں گے آپ؟ چاند نکل گیا چلو دعا پڑھ لیں گے، لیٹر پیڈ آ گیا. لیٹر پیڈ دیکھ کر کے، اعلان پڑھ کر کے، دیکھنے کے بعد یہ پڑھنے کی دعا نہیں ہے، چاند دیکھنے کے بعد پڑھنے کی دعا. یہ اللہم اہللہ علینا بالیمن والایمان، یہ بعض روایتوں میں ہے اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ. یہ چاند دیکھ کر پڑھنے کی دعا ہے کہ اے اللہ اس چاند کو ہم پر طلوع فرما، اسلام کے ساتھ، امن کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، اے چاند میرا اور تیرا رب اللہ. یہ دعا کب پڑھیں گے ہم؟ آپ 15-20 سال پہلے چلے جائیں، باقاعدہ گلیوں میں شور ہوتا تھا، چاند نکلا ہے، روزہ رکھنا ہے، عید منانا ہے. ہم چاند صرف ایک بار دیکھتے ہیں، وہ بھی عید والا.
شوال کے مہینے کا چاند دیکھتے تھے، حالانکہ پورے 12 مہینے چاند دیکھنا چاہیے. چاند دیکھ کر کے دعا پڑھیں. آپ ان 12 مہینوں میں نہیں دیکھ پا رہے، رمضان کا تو دیکھیں آپ چاند، خوشی بانٹیں، آپ لوگوں کے درمیان اعلان کریں. ایک موضوع حدیث چلتی ہے، آپ کو پتا ہے، فیبریکیٹڈ حدیث. بہت سارے لوگ ابھی رمضان اور قریب آئے گا تو شیئر کریں گے. جس نے رمضان کے آنے کی سب سے پہلے خوشخبری دی اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے، جہنم حرام ہو جاتی ہے. گڑھ لیا نبی کی حدیث، صحیح نہیں ہے، یہ غلط بات ہے. ایسی کوئی روایت نہیں ہے کہ جو سب سے پہلے رمضان کے آنے کی خوشخبری دے اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے، جہنم حرام ہو جاتی. یہ موضوع حدیث ہے، لیکن ابھی چلے گا، مسلمانوں کے درمیان چلے گا، یہ سب لوگ شیئر کریں گے اس کو. بھائی کرنے کا جو کام ہے وہ کرو. رمضان کے آنے سے پہلے ایک دوسرے سے خوشیاں بانٹو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان تذکرہ کرتے، اتاکم شہر مبارک، میرے صحابہ وہ مہینہ آ گیا جو برکتوں والا ہے، جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے تھے، میرے صحابہ سنو، یہی وہ مہینہ ہے جس میں ایک ایسی رات ہے کہ اس رات کے خیر سے جس کو محروم کر دیا گیا فقد حرم الخیر کلہ، اسے ہر طرح کے خیر سے محروم کر دیا گیا. یہ رمضان آنے کی خوشی بانٹ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک دوسرے سے تذکرہ کیجئے، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، رمضان کے آنے کے بارے میں بتائیے. کوئی فضیلت نہیں ہے، لیکن رمضان اتنا بڑا مہینہ ہے، اس کے آنے کا تذکرہ ہماری مجلسوں میں ہمارے اپنے لوگوں کے درمیان ہونا چاہیے. چھٹی بات، اچھی اور خالص نیت کے ساتھ رمضان میں داخل ہونا. رمضان آ رہا ہے، اچھی نیت کے ساتھ رمضان میں داخل ہوئیے. بالکل اچھی نیت، جو بھی کریں گے اللہ کے لیے کریں گے، دکھاوے کے لیے نہیں، گنانے کے لیے نہیں، شمار کروانے کے لیے نہیں، کسی کی نظر میں بڑا بننے کے لیے نہیں، کسی کے سامنے بیان کرنے کے لیے نہیں، اللہ کی خاطر. جو بھی نیکی کریں گے کم یا زیادہ، جو بھی کریں گے اللہ کے لیے کریں گے. صدقہ کریں گے اللہ کے لیے، تراویح پڑھیں گے اللہ کے لیے، قرآن کی تلاوت کریں گے اللہ کے لیے، کسی کے کام آئیں گے اللہ کے لیے، افطاری کروائیں گے اللہ کے لیے، سحری کروائیں گے اللہ، جو کام بھی کریں گے اللہ کے لیے کریں گے اچھی نیت کے ساتھ. اس لیے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. جیسی نیت ہوگی ویسا نتیجہ آئے گا. ورنہ اچھی نیت نہ ہو، پورے مہینے آپ عبادت کر لیں، اگر ریاکاری آ گئی، دکھاوا آ گیا، آپ کے سارے اعمال برباد کر دیے جائیں. سارے اعمال، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس لیے آپ رمضان میں داخل ہوں تو اچھی نیت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، اللہ کی خاطر نیکیاں اور اچھے اعمال کرنے کی نیت کے ساتھ. ساتویں بات، رمضان سے فائدہ کیسے اٹھانا ہے، اس کی ترتیب بنائیے، اس کی ترتیب پلان بنائیے، خطہ میپ تیار کیجیے، کیا کیا کرنا ہے. مثال کے طور پر آپ نے ایک لسٹ بنا لی کہ رمضان میں فرض کیا کیا عمل ہے، نماز، روزہ، قرآن کی تلاوت، یہ فرائض ہے. جو بھی فرض ہے رمضان میں آپ کے اوپر، اس کی ایک لسٹ، اسے کرنا ہی کرنا ہے کسی بھی صورت میں، کسی بھی صورت میں. اس کے بعد نوافل کا اہتمام، جو بھی نفلی کام ہیں وہ اس کی لسٹ ایک طرف بنا لیجیے آپ. ایسی ہی ترتیب جب بنا لیں گے فائدہ اٹھانا آسان ہوگا. ہمارے یہاں لوگ روایتوں کے ساتھ چلتے ہیں، بھیڑ کے ساتھ چلتے ہیں. ایک بھیڑ آ گئی مسجد میں، سارے پہنچ رہے ہیں، بھیڑ نکل گئی، ہم بھی نکل جاتے ہیں. اسی لیے 5-6 دنوں کے بعد مسجد خالی ہو جاتی ہے. پھر وہی باقی عام زندگی والے، عام وقت والے لوگ رہ جاتے ہیں. بس کچھ خاص لوگ اور اس میں ایڈ ہو جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے ہاں ترتیب نہیں. ہمارے ہاں سمجھتے لوگ بھائی 4-5 دن پڑھ لیا نا بہت ہو گیا، اللہ پر احسان کر دیا. ظاہر تیری نماز کا انداز ہائے ہائے، احسان جیسے کر دیا پروردگار پر، اللہ پر احسان کر رہے ہیں. رمضان کا مہینہ مل رہا ہے، آپ 1 گھنٹہ نماز کے لیے نہیں دے پا رہے. 5 دن پڑھا، چھٹی لے لیا آپ نے، غائب ہو گئے آپ. شروع کے 4-5 دن قرآن پڑھا، چھٹی لے لی، اب آخری عشرے میں پڑھیں گے، آخری دنوں میں پڑھ لیں گے، بھرپائی ہو جائے گی. نہیں بھائی، یہ کس وجہ سے ہوتا پتہ آپ کو؟ میں نے ایک بات کہی، رمضان کی عظمت کا احساس
ہمارے دلوں میں رمضان کتنا بڑا مہینہ ہمیں اندازہ ہی نہیں ہمیں کہ رمضان کتنی برکتوں والا مہینہ. ثواب کتنا بڑھ جاتا ہے, کوئی گنتی نہیں. الصوم لی وانا اجزی بہ. اللہ کہتا بندہ روزہ میرے لیے رکھتا, میرے لیے بھوک پیاس ساری چیزوں کو میرے لیے برداشت کرتا, میں اس کو بدلا دوں گا. کتنا انکاؤنٹیبل, بغیر گنے ہوئے. اللہ تعالیٰ یہ رمضان کے مہینے میں آپ دعا تو مانگے اللہ تعالیٰ سے, آپ اللہ کے لیے عمل تو کریں, آپ اللہ کے لیے نیکیاں تو کریں, آپ اللہ کے قریب تو جائیں, آپ رمضان کی عظمت کا احساس اور اندازہ تو کریں اپنے دل میں, اور رمضان سے فائدہ اٹھانے کی ترتیب بنائیں. بھیڑ دیکھ کر کے مت آئیں. اس لیے میں نے کہا اچھی نیت, خلوص اللہ کے لیے. جب آپ کوئی کام کرتے ہیں تو 1 گھنٹہ کھڑا ہونا آپ کو تکلیف نہیں دیتا, آپ کو 1 گھنٹہ کھڑا ہونا بھاری نہیں پڑتا. لیکن جب آپ بھیڑ دیکھ کر کے آئیں گے, روایتوں کے ساتھ آئیں گے, ایک رسم بن جائے گی, ایک جو ہے کوئی لاہے عمل, کوئی ترتیب نہیں رہے گی. جانا ہے تو امام صاحب کسی دن 2 منٹ بھی آگے ہو گیا ترتیب کے ساتھ تو پھر آپ کو گھڑی نظر آتی. 2 رکعت ختم ہوتی, لوگ گھڑیاں دیکھتے ہیں. ہاں یہ 2 رکعت 12 منٹ میں, وہ 2 رکعت 14 منٹ میں, یہ 10 منٹ میں ختم ہو گیا. ارے کیا پتا, یہاں کھڑا ہو تو اندازہ ہوگا آپ کو. حفاظ پر لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں, حافظ جی آج تو بہت لمبی ہو گئی آج 1 گھنٹہ بھاری پڑ رہا آپ کو. یہ ریلز دیکھنے کے لیے ٹک ٹکی بات کر بغیر پلکے جھپکا 1 گھنٹہ دیکھتا ہے بندہ, 1 گھنٹہ, 1 کروٹ پر پوری فلم دیکھ جاتا ہے. اسے 1 گھنٹہ اللہ کے لیے کھڑا ہونا بھاری پڑ رہا. ہاں حفاظ پر انگلیاں اٹھا رہے, اماموں پر انگلیاں اٹھا رہے. کیوں؟ نماز کس کے لیے پڑھ رہے ہو؟ جب دل میں اللہ کی عظمت کا, رمضان کی عظمت کا, نماز کی عظمت کا, اس کے ذریعے ملنے والے ثواب کا اندازہ نہیں ہوگا تو یہ چھوٹی سی تکلیف بھی بہت بھاری معلوم ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر تک نماز میں کھڑے ہیں حتی تورمت قدمہ, آپ کے دونوں پیر میں ورم آ جایا کرتا, ایڑیاں سوج جایا کرتی. صحابہ پوچھتے اللہ کے نبی آپ بخشائے ہیں, اتنی عبادتیں کیوں کرتے ہیں, اتنی زیادہ دیر تک کھڑے آپ نمازوں کا اہتمام کر رہے ہیں, کیا وجہ ہے؟ نبی نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا, جس اللہ نے مجھے میری ساری غلطیاں آگے پیچھے کی سب معاف کر دیا ہے, جس اللہ نے اتنا اونچا مقام دیا ہے, کیا اس اللہ کا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ہمارے ہاں لوگوں کو بھاری معلوم پڑتا ہے. میرے بھائیوں یہ ساری چیزیں چھوڑیے, رمضان کی عظمت کا احساس کیجیے. تھوڑی سی تکلیف, ثواب مل رہا, آپ کو ثواب مل رہا, نیکیاں مل رہی, اور اللہ بڑھا چڑھا کر کے دے رہا. 1 کا 10, 10 کا 70, 70 کا 60, واللہ یضاعف لمن یشاء, اور اللہ جس کو چاہتا بڑھا چڑھا کر کے دیتا ہے. اللہ کو کوئی روکنے والا نہیں, کوئی مجبور کرنے والا نہیں, اس کو اتنا دینا ہے, اس کو اتنا نہیں دینا ہے, کوئی نہیں ہے. اللہ کے لیے رمضان سے فائدہ اٹھانے کی ترتیب بنائیے, کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, کس وقت کرنا ہے, پوری ترتیب بنائیے اور فائدہ اٹھانے کا ایک پلان بنا لیجیے. 8ویں بات, رمضان سے پہلے رمضان سے متعلق تمام مسائل کی جانکاری حاصل کیجیے. کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. ہر سال بات ہوتی ہے اس پر, علماء بیان بھی کرتے ہیں, دروس بھی چلتے ہیں, لیکن ہماری میموری میں کیا ہے, شارٹس بھرا ہوا ہے, ریلز بھرے ہوئے ہیں, تو یہ ساری چیزیں ہمارے دماغ میں بیٹھتی نہیں. ہاں جب دنیا بیٹھی رہے گی اس میں تو دین نہیں آئے گا. اس میں نافرمانی کی چیزیں یہاں رہیں گی, گناہ کی چیزیں رہیں گی یہاں پر, تو یہ اچھی چیزیں دماغ میں سیف نہیں رہیں گی. پھر بھی علماء بتاتے ہیں, الحمدللہ اس پر بھی شکر گزار ہونا چاہیے آپ کو, علماء کا, اماموں کا, اللہ کے ان بندوں کا جن کے پاس قرآن و حدیث کا علم ہے, ان کا شکر گزار ہونا چاہیے. بتاتے ہیں یہ بنا آپ سے کسی اجر کا مطالبہ کیے آپ کے سوالوں کا جواب دیتے. تو آپ جانکاری حاصل کیجیے. روزہ رکھنے کی ترتیب, روزہ کے دوران کیا کیا کرنا چاہیے, کیا کیا نہیں کرنا چاہیے. روزے کی, بہت سے لوگ ایسے ان کو پتہ ہی نہیں کہ روزے کی حالت میں آپ بیوی سے تعلق قائم نہیں کر سکتے. حرام ہے. اگر کسی نے کر لیا روزے کی حالت میں, رات میں جائز ہے, دن میں روزے کی حالت میں, صبح فجر سے لے کر کے سورج ڈوبنے تک, افطار کے وقت تک اگر کسی نے کر لیا, یہ تعلق قائم کر لیا, آپ کو پتا ہے کتنا بڑا فائن ہے اس پر. ایک غلام آزاد کرنا, آج تو غلام ہے ہی نہیں. 2 مہینے کا مسلسل روزہ رکھنا, 2 مہینہ,
ایک بار آپ نے یہ غلطی کی، 2 مہینے مسلسل کنٹینیو بغیر چھوڑے ہوئے 60 دن تک لگاتار بغیر اسکپ کیے ہوئے آپ کو روزہ رکھنا ہے۔ ہاں آپ بیمار ہو گئے، شرعی عذر آ گئے، ایک الگ چیز ہے، لیکن آپ نے جان بوجھ کر توڑ دیا، پھر سے وہ 2 مہینے والا دوبارہ سے شروع ہو جائے گا۔ 2 مہینے اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو 60 مسکین کو کھانا کھلانا، ایک روزے کا فائن ہے یہ کہ جس میں آپ نے بیوی سے تعلق قائم کر لیا، پتہ ہی نہیں لوگوں کو، معلوم کیجئے۔ اور کتنے لوگوں نے کیا ہوگا، فائن بھریے، آپ فائن بھریے، ورنہ اللہ کے ہاں مجرم بنیں گے۔ توبہ کیجئے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ تو مسائل کی جانکاری حاصل کیجئے کہ رمضان سے متعلق کون کون سا مسئلہ ہے، افطار کا، سحر کا، تراویح کا، افطار کروانے کا اور دیگر تمام چیزیں، آپ مسائل کی جانکاری حاصل کریں۔ ہمارے ہاں لوگ کر لیتے اس کے بعد پوچھتے ہیں، نہیں، کرنے سے پہلے پوچھئے، کرنے سے پہلے پوچھئے کہ ایسا کرنا چاہتا ہوں یا یہ والا کام کرنے کا دل میں خیال آ رہا ہے، کر سکتا ہوں، ہاں تو کیجئے، نہیں تو مت کیجئے، بچ جائیے، اس سے رک جائیے۔ تو رمضان سے پہلے رمضان سے متعلق مسائل کی جانکاری حاصل کیجئے۔ 9ویں بات کیا ہے، رمضان میں ہمارے ہاں اکثر لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ تو اگر آپ صاحب نصاب ہیں، مطلب آپ کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ مال اس لیول تک پہنچ گیا ہے جس لیول تک پہنچ جانے کے بعد زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اس پر 1 سال گزر گیا ہے، آپ اس مال کے مالک ہیں اور وہ اس لیول تک پہنچ گیا، اتنا مال ہو گیا ہے، تو اب آپ کو زکوٰۃ نکالنا ہے، آپ زکوٰۃ نکالیں۔ رمضان میں اچھا ایک بات یہاں پر، کچھ لوگ ہمارے یہاں سمجھتے ہیں کہ رمضان زکوٰۃ نکالنے کا مہینہ ہے، نہیں، رمضان زکوٰۃ نکالنے کا مہینہ نہیں ہے۔ پھر زکوٰۃ کب نکلے گی؟ مال پر جب سال کمپلیٹ ہو جائے گا تب زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر آپ نے پچھلے سال ایک پلاٹ خریدا تھا رجب کے مہینے میں 1446 میں، ابھی 1447 چل رہا، اور اچھا یہ دین کے سارے مسائل ہجری سال سے ہوں گے، عیسوی سال سے نہیں ہوں گے، سال جو کمپلیٹ ہوگا وہ یہ 2026-27 سے نہیں، 1446 اور 47 سے۔ تو رجب کے مہینے میں آپ نے ایک پلاٹ لیا تھا اس نیت کے ساتھ کہ اس کو بیچنا ہے، اپنا گھر بنانے کے لیے لیا تھا تو کوئی مسئلہ نہیں، اس پر زکوٰۃ نہیں، آپ نے بیچنے کی نیت سے لیا تھا، اب اس پر 1 سال گزر گیا، اس سال جو ابھی شعبان کا مہینہ چل رہا ہے اس سے پہلے رجب آیا، تو رجب کے مہینے میں 1 سال کمپلیٹ ہو گیا، آپ اس پلاٹ کے مالک ہیں، 1 سال گزر گیا، وہ نصاب تک بھی پہنچ رہا ہے، تو اب آپ کو رجب کے مہینے میں اس پلاٹ کی زکوٰۃ نکال دینا ہے، اس کے لیے رمضان کا ویٹ نہیں کرنا۔ ہمارے یہاں لوگ سمجھتے ہیں رمضان میں زیادہ ثواب ملتا ہے، رمضان میں نکالیں گے، بھائی اس دوران اگر آپ دنیا سے چلے گئے تو اس کی جو زکوٰۃ ہے وہ آپ پر قرض رہ گئی، وہ فرض تھا، وہ واجب تھا نکالنا، آپ نے نہیں نکالا تو اللہ کے ہاں مجرم ہیں آپ، تو زیادہ ثواب پانے کی نیت سے کہیں گناہ نہ ہو جائے، اس لیے جب زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے تب اپنے مال کی زکوٰۃ نکالیے۔ اگر کسی کی زکوٰۃ رمضان میں نکل رہی ہے، یعنی اس نے ایسی ترتیب بنائی ہے کہ رمضان میں اس کی زکوٰۃ نکل رہی ہے، تو ایسی صورت میں کیا کرنا ہے، پورا حساب کتاب کر لیجئے، بینک بیلنس کتنا ہے، سونا کتنا ہے، اچھا جس کا جو مالک ہے وہی نکالے گا، ایسا نہیں ہے کہ عورت کے پاس سونا ہے تو مرد نکالے گا، عورت اس سونے کی مالک ہے، 85 گرام سونا اس کے پاس ہے، اس کی وہ ملکیت میں ہے، تو اس کی زکوٰۃ نکالنا عورت پر فرض ہے، مرد پر نہیں، مرد نکال دے تو ادا ہو جائے گا، لیکن اگر مرد نہیں نکال رہا ہے اور عورت نے بھی نہیں نکالا تو عورت گنہگار ہوگی، مرد گنہگار نہیں ہوگا، تو عورت کو نکالنا ضروری ہے، جس کی جو ملکیت میں ہے وہی مالک اس مال کی زکوٰۃ نکالے گا۔ اب آپ پورا کیلکولیشن کر لیجئے، دکان کا، بینک بیلنس کا، سونے کا، چاندی کا، اور سب کو الگ الگ کر کے، مال کو آپ سونے کے ساتھ ملا، پورا اس کا پورا ایک الگ جمعہ یا الگ جو ہے اس کا ایک درس ہو سکتا، میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ رمضان میں اگر آپ کی زکوٰۃ نکل رہی ہے پورا حساب و کتاب کر لیجئے، اور بغیر ایک پیسہ
بغیر 1 روپیہ چھپائے ہوئے جتنی زکوٰۃ نکل رہی ہے پوری زکوٰۃ نکالیے. اگر آپ کے مال میں 1,00,000 روپے زکوٰۃ نکل رہی ہے, آپ نے 99,999 روپے زکوٰۃ نکالا, 1 روپیہ زکوٰۃ نہیں نکالا, آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی. اگر آپ نے جان بوجھ کر کیا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی, اس لیے کہ 2.5% آپ کے مال میں زکوٰۃ فرض ہے. اگر آپ پورا زیادہ ہو گیا تو الحمدللہ کوئی مسئلہ, لیکن کم رہ گیا تو آپ نے اسلام کی جانب سے فرض کیے گئے ایک عمل کو ادھورا کیا ہے, آپ گنہگار ہیں, آپ مجرم ہیں. تو یہ ایک 9واں کام ہے جو رمضان میں ہمیں کرنا چاہیے. 10واں کام ہے قرآن کی ترتیب, قرآن کی تلاوت کی ترتیب اور پلان بنائیے. قرآن کے حوالے سے ترتیب ہے, ہمارے یہاں ترتیب نہیں ہے. بس لوگوں نے قرآن اٹھا لیا, ہم بھی اٹھا کر پڑھ رہے ہیں, لوگوں نے رکھ دیا, ہم بھی رکھ دیتے. آپ پلان بنائیں, کم از کم 1 بار قرآن کی تلاوت کیجیے پورے رمضان. 1 بار کم از کم مکمل تو پڑھیے, 1 بار سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں الحمدللہ. آپ اسی میں کہ فجر بعد کتنا پڑھنا ہے, ظہر بعد کتنا, عصر بعد, بہت آسان عمل ہے بھائی. آپ دکان میں بھی بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں, گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں. آپ نماز کے بعد آئے, نماز آپ نے 5 منٹ خالی دیا, 5 منٹ میں 2 پیج تو پڑھ لیجئے, 2 رکوع 3 رکوع پڑھ سکتے ہیں آپ, 10 منٹ دیجئے. جو وقت آپ بات کرنے میں, جو وقت آپ موبائل دیکھنے میں لگا دیتے, رمضان میں کم از کم اس کا تو خیال کیجئے, قرآن اٹھا کر کے پڑھ لیجئے. اور اسی میں ایک چیز, قرآن سے کچھ نیا یاد کیجئے. ہمارے ہاں لوگ قرآن یاد نہیں کرتے, بس وہی الم ترا, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس, قل اللہ احد, انا اعطینہ والعصر اور تبت یدا, یہی یاد ہے بس. آگے کون یاد کرے گا بھائی؟ آگے بھی یاد کرو. اگر ہم سوچیں رمضان, پورے رمضان خالی ایک پلان ہم بنا لیں, 1 دن میں 1 آیت یاد کریں, 1 آیت, صرف 1 آیت, جو بھی آپ کو اچھی سورہ لگتی ہے, وہ سورہ رحمان مان لو, 1 آیت یاد کریں, 30 دن میں 30 آیت یاد ہو جائے گی آپ کو. مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں, لیکن ہمارے یہاں ترتیب نہیں ہے, ہم یاد نہیں کرنا چاہتے. ہمیں لگتا ہے یاد نہیں ہوگی, یاد ہوگی بھائی, یاد تو کرو, پڑھو تو صحیح, کوشش تو کرو, جڑو تو, تعلق قائم کرو. اللہ آسان کر, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اللہ کہتا ہے ہم نے آسان کیا, پڑھو تو صحیح, 1 آیت یاد کرو, اللہ تعالیٰ آسان کر دے گا. تو قرآن کے تعلق سے, اور قرآن شفاعت کرے گا اللہ تعالیٰ کے ہاں کہ اللہ یہ بندہ قرآن پڑھتا تھا, اس کے سلسلے میں میری شفاعت قبول کر لے, اللہ قبول کرے گا. 11ویں بات, اگر اللہ نے مال دیا ہے نا, اگر اللہ نے مال دیا ہے تو جائیے عمرہ کر کے آئیے رمضان میں. یہ رمضان کا ایک بہت بڑا استقبال ہے, یہ رمضان کی بہت بڑی قدر ہے. اگر آپ نے رمضان میں عمرہ کر لیا, ثواب کیا ہے؟ ایک خاتون تھی انصاریہ, مدینے کی رہنے والی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے لیے نکلے, زندگی کا پہلا اور آخری حج آپ نے کیا, تو آپ کو پتہ چلا کہ ایک خاتون ہیں, وہ حج کے لیے نہیں جا رہی ہیں ان کے ساتھ, یعنی سارے صحابہ جا رہے ہیں, وہ نہیں جا پا رہی ہیں. تو آپ نے ان سے پوچھا کیا مسئلہ ہے, تم ہمارے ساتھ نہیں آ رہی ہو؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی, میرے جو شوہر ہیں ان کے پاس صرف دو سواریاں ہیں. ایک سواری پر میرے شوہر اور ان کے بیٹے, یعنی میرا بیٹا, وہ دونوں چلے گئے ہیں, اور ایک سواری جو ہے وہ کھیت میں سینچائی وغیرہ کرنے کے کام آتی ہے. کوئی ایسی سواری نہیں ہے جس پر سوار ہو کر کے میں آپ کے ساتھ حج پر جا سکوں, اس لیے میں نہیں جا پا رہی ہوں. ان کے پاس عذر تھا, ان کے پاس وجہ تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں, فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانَ, جب رمضان آئے تو تم رمضان میں عمرہ کر لینا. کیوں؟ فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً أَوْ حَجَّةً مَعِي. اس لیے کہ رمضان میں عمرہ کرنے کا ثواب کیا ہے؟ 1 حج کے برابر ثواب ملتا ہے, یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے. اگر کسی نے رمضان میں عمرہ کیا ہے تو گویا کہ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کا ثواب ملا. کتنا بڑا فائدہ ہے, ہم نبی کے زمانے سے 1450 سال بعد آ چکے ہیں. اگر آپ, اللہ نے مال دیا, جائیے رمضان میں عمرہ کر کے آئیے, بہت زیادہ پیسہ نہیں لگتا, 1,00,000, 1,25,000, 1,50,000 روپیہ, ثواب کا ثواب, فرض کا فرض, اور اتنا بڑا فائدہ کہ حج کے برابر یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے. یہ بھی رمضان کے استقبال کا ایک طریقہ ہے. 12ویں بات, ہم گنہگار ہیں, خطا کار ہیں, توبہ کیجئے رمضان میں داخل ہونے سے پہلے. کچھ لوگوں نے پلان بنایا ہوگا رمضان سے نماز پڑھیں گے. بھائی رمضان سے کیوں, ابھی سے پڑھو نا, آج سے. ابھی جمعہ کے لیے آئے ہو, عصر سے شروع کر دو. رمضان کیوں, زندہ رہو گے, زندگی رہے گی, لکھوا کے لائے ہو, پتہ ہے, ملک الموت نے بتایا ہے
نہیں نا، کسی کو نہیں پتا رمضان کا انتظار کیوں؟ 12 دن ہے ابھی، دنیا سے جا سکتا ہے ہم میں سے کوئی بھی، شام سے بھائی ابھی عصر سے پڑھنا شروع کرو۔ یہ توبہ کی ایک شکل ہے کہ اب تک گناہ گار تھے، خطا کار تھے، گناہ کر رہے تھے، چھوڑو، رمضان کا انتظار نہیں۔ ہمارے ہاں لوگ دن رکھتے، رمضان سے پڑھیں گے، جمعہ سے پڑھیں گے، فلاں ٹائم سے پڑھیں گے، بڑھاپے میں پڑھیں گے، مصیبت آئے گی تب سے شروع کریں گے۔ کیوں بھائی؟ ان سب کا انتظار کیوں ہے؟ موقع ہے، غنیمت۔ قبرستان میں جاؤ، اگر قبر والوں کو، مردوں کو اگر زبان دے دی جائے تو وہ کہیں گے کہ دنیا میں واپس آنا چاہتے ہیں، ایک بار زندگی میں اور رمضان مل جائے، ایک بار نیکیاں کرنے کا اور موقع مل جائے۔ ہم تو زندہ ہیں نا، نیکیاں کریں، توبہ کریں، استغفار کریں۔ اور توبہ اور استغفار کی ایک شکل یہ ہے کہ اللہ کے لیے خالص ہو جائیں، عبادتیں کرنا شروع کریں، رمضان کا انتظار نہ کریں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کتنے لوگ ہیں رمضان پانے کے باوجود نیک نہیں بنتے ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا جو رمضان میں نیکیاں کرنے آتے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے کہ بھائی آپ نے 11 مہینے نہیں پڑھا، رمضان میں تو پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ، مذاق مت اڑائیے ایسے لوگوں کا۔ لیکن کتنے بد نصیب ہیں وہ جو رمضان میں بھی نیکیاں نہیں کر پاتے ہیں، سحری کھا کر کے سو جاتے ہیں، سحری کھا کر کے سو گئے، فجر نہیں پڑھا یا گھر میں پڑھ لیا، سو رہے کب تک؟ 2 بجے اٹھیں گے، 3 بجے، ظہر بھی غائب ہے، ظہر بھی غائب ہے۔ بھئی آپ ایک طرف فرض روزہ رکھ رہے ہو، دوسری طرف آپ فرض نماز چھوڑ رہے ہو، کون سی نیکی کر رہے ہو آپ؟ کتنے لوگ ہیں 3-4 دن تراویح پڑھا چھوڑ دیا۔ میں نہیں کہہ رہا تراویح فرض ہے، لیکن اتنا بڑا ثواب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے رمضان میں قیام اللیل کیا، تراویح پڑھی، تہجد کی نماز، سب ایک ہی نام ہے، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ شرط یہ کہ ایمان ہو اور ثواب کی نیت ہو۔ تو آئیے اللہ کی طرف، رمضان میں کم از کم اللہ کی طرف تو بڑھ جائیے، اور ابھی سے توبہ اور استغفار کیجیے اور اللہ کی طرف بڑھنے کی کوشش کیجیے۔ 13ویں بات یہ ہے کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھیے، یہ نہیں کہ ٹھیک ہے یار فلاں کر رہا کوئی مسئلہ نہیں، اس سے زیادہ کرنے کی کوشش کیجیے۔ کوئی پہلی صف میں روز رہتا ہے، آپ بھی پہلی صف میں آئیے۔ کوئی ایک بار قرآن پڑھ رہا ہے، آپ 2 بار پڑھیے، جیسے دنیا کے بارے میں کرتے، اس کے پاس اتنا مال ہے میں اور آگے جاؤں، اس کے پاس 1 فلیٹ ہے میرے پاس 2 ہوگا۔ دین کے معاملے میں کیجیے، مسارعہ، مسابقہ، کمپٹیشن ہونا چاہیے، میں اور آگے جاؤں گا، میں اور آگے جاؤں گا۔ یہ صحابہ کے یہاں تھا یہ عمل، ہمارے یہاں نہیں ہے۔ 14ویں بات یہ ہے کہ ضروری سامان کی خریداری رمضان سے پہلے کر لیجیے، لیکن مشکل یہ ہے عورتوں کے لیے بطور خاص کہ ابھی وہ والی ڈیزائن مارکیٹ میں نہیں آئی ہے۔ ہاں، اس والی ڈیزائن کے لیے آپ پورے رمضان کی نیکیاں داؤ پر لگا رہے ہیں، اور مشکل یہ ہے کہ خریداری ایک بار میں مکمل بھی نہیں ہوتی، ایک بار میں نہیں، 2 3 4 5 6 بازار میں چلے جاؤ خالی برقع ہی نظر آتے، عجیب تماشا ہے۔ پھر رمضان خریداری کا، شاپنگ کا، تجارت کا، مال کمانے کا مہینہ تھوڑی ہے، رمضان نیکیوں کا مہینہ، نیکیوں کا موسم۔ میں نے شروع میں کہا نا، ہمیں عظمت کا احساس نہیں کہ رمضان کتنا عظیم مہینہ۔ رمضان سے پہلے ساری چیزوں کی خریداری کر لیجیے۔ ہمارے ہاں وہ جو ہے بنڈی، موزہ، ٹوپی اور رومال خریدنے کے لیے لوگ آخری دن تک ویٹ کرتے ہیں، وہ چاند رات میں پوری بھیڑ لگا کر کے چھوٹا چھوٹا سامان خریدتے جا کر۔ عجیب تماشا، سب پہلے بھی ملتا ہے بھائی، اس میں کون سا برانڈ، اس میں کون سی ڈیزائن دیکھنا ہے آپ کو؟ پہلے خریدو نا یہ سب، کیوں آخری دن بھیڑ کرنے کے لیے جا رہے ہو آپ؟ رمضان کو رمضان کی طرح گزارو۔ اور آخری بات یہ ہے، رمضان کو نیکیوں کا مہینہ سمجھیں، کھانے پینے کا نہیں۔ یہ بھی رمضان کے استقبال کا ایک طریقہ ہے۔ بعض دفعہ کھانے پینے میں اتنی محنت کر دی جاتی ہے کہ کئی گھنٹے چلے جاتے ہیں اسے، اور بطور خاص عورتوں پر زیادہ پریشر ہو جاتا ہے، یہ بنانا، وہ بنانا، وہ بنانا، یہ کرنا۔ بناؤ، اچھی بات ہے، لیکن اتنا نہیں کہ رمضان کی نیکیوں پر اثر پڑ جائے، اس لیے کہ کھانا تو سال بھر ہے، رمضان زندگی مہینے سال بھر میں صرف ایک بار آتا ہے۔ آپ سال کے 12 مہینے کھا سکتے ہیں، سال کے 12 مہینے کھاتے بھی ہیں، لیکن رمضان میں آپ کھائیے، ضرور کھائیے، اچھا کھائیے، اور اللہ دیتا بھی ہے، برکتیں بھی دیتا ہے، لیکن رمضان کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے۔ بہت زیادہ کھانے پینے میں مصروف رہ کر کے رمضان کے برکت والے اوقات کو ضائع اور برباد مت کیجیے۔ یہ چند باتیں تھیں جو استقبال رمضان کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ رمضان کے مہینے کی عظمت کو سمجھیں، اس کا استقبال کریں، چاند دیکھیں، چاند دیکھنے کے ساتھ ساتھ دعا پڑھیں، اور اس کے بعد خلوص نیت کے ساتھ رمضان کے مہینے میں داخل ہو کر کے جو بھی رمضان کی نیکیاں ہیں ان نیکیوں کو کرنے کی کوشش کریں۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے اللہ ہم سب کو رمضان کا مہینہ نصیب فرمائے۔
اللہ ہم سب کو رمضان کے مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو رمضان کا ویسے ہی استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے صحابہ کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین ہم سبھی کو رمضان کی بابرکت ساعتوں سے، بابرکت ایام اور لمحات سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم میں سے جو بیمار ہیں اللہ رب العالمین انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جو مصیبت اور پریشانی میں ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو قرض دار ہیں اللہ ان کے قرض کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرمائے، جو بے اولاد ہیں اللہ انہیں صاحب اولاد بنائے، جو کل تک زندہ تھے آج نہیں ہیں اللہ ان سب کی قبروں کو نور سے بھر دے، انہیں جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائے۔ جو زندہ ہیں اللہ ہم سب کو جب تک دنیا میں زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔